قبر کا عذاب برحق ہے۔ موت کو انتقال کہا جاتا ہے کہ انسان ایک جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہوتا ہے۔ یہ بے جان نہیں ہو جاتا جو ہمارے بعض لوگوں کا وہم ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہہ دیتے ہیں بھائی مٹی میں مل جانا ہے۔ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے اور کچھ نہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ اسی طرح زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہوتا ہے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے۔ اور قبر کے بعد جو قیامت کے بعد میدان حشر لگے گا اس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، اور قبر انسان کی بنے، پھر اس کو جلایا جائے، پھر سمندر میں ڈوب جائے، پھر جانور کھا جائیں، پھر رب قادر مطلق ہے، جسم کو جمع کرتا ہے، روح کو کنٹرول کرتا ہے، عذاب و سزا ہو، راحت ہو، اللہ اسے پہنچاتا ہے۔ اللہ کے ہاں کمی نہیں، اللہ قادر مطلق ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے آپ کو بہت گناہگار سمجھتا تھا، اور اس نے مرنے سے پہلے اولاد کو وصیت کی، پہلے حلف لیا، وعدہ لیا کہ جو میں کہوں گا تم کرو گے۔ اولاد نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے عذاب دینا چاہا تو ایسا عذاب دے گا جو اس نے زندگی میں کسی کو نہ دیا ہو، کہ مجھے بڑا سخت عذاب دے گا۔ تو تم ایسے کرو کہ جب میں مر جاؤں تو میری جسم کو جلا دینا، اور اس خاک کو آدھی کو سمندر میں آدھی کو جنگل میں اڑا دینا۔ اولاد نے ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو حکم دیا، خشکی کو حکم دیا، اس کی راکھ جمع ہو کر سامنے۔ رب نے پوچھا تو نے، اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا اے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ آپ سے ڈر کی وجہ سے، آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، گناہگار بندہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، جا تجھے معاف کر دیا۔ تو اس کی ذرات کو اللہ نے ایک حکم سے جمع کر دیا۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، اس کی جانب جائیں تو بڑی لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو یہ ہم دنیا سے آخرت منتقل ہوتے ہیں۔ جب منتقل ہوتے ہیں تو وہاں ہمارا سوال و جواب، ہمارا اعمال نامہ، دنیا والے سارے کرتوت اچھے برے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اعمال نامہ لپیٹ کر بندے کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن اس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو دنیا سے انسان جب جاتا ہے تو انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وہ معاملہ کیا جاتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ اگر مومن بندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے فرشتے اچھے لباس میں آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر، جنت کا لباس لے کر، جنت سے بستر لے کر، عمدہ لباس میں عمدہ شکلوں کے ساتھ آتے ہیں۔ مومن کی روح تڑپ کے نکلنا چاہتی ہے کہ جلدی نکلوں۔ انسان اچھی جگہ جانے کے لیے تیز قدم چلتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، ایسے روح نکالی جاتی ہے۔ اور بعض مومنوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، یہ مسئلہ ذہن نشین کر لے، حدیث میں موجود ہے کہ موت مومن کے لیے آخری تکلیف ہے اور کافر کے لیے پہلی تکلیف ہے۔ موت کے وقت بعض کو جب تکلیف دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کے جو تھوڑے بہت گناہ رہ گئے وہ بھی معاف ہو جائیں، اور کافر کو جو موت کی تکلیف دی جاتی ہے وہ اس لیے کہ اس کی سزا شروع ہو گئی، اس کی سزا شروع ہو گئی ہے۔ مومن کی کچھ لغزشیں ہوں تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی حادثے میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ چند عرصہ بیمار گزرتا ہے، بیماری کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کچھ رہ گئے موت کی تکلیف کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو جنت کا لباس، جنت سے بستر لایا جاتا ہے، قبر میں اس کے لیے
جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ کافر ہو تو فرشتے ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، انسان دیکھ نہیں سکتا، اتنی خوفناک شکلوں میں ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام سے تمنا کی کہ جب تو کافر کی روح قبض کرتا ہے تو مجھے وہ شکل بنا کے دکھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ آپ برداشت نہیں کر سکو گے، انبیاء کو انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ قوت دیتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک نبی کو 100 جنتیوں کے برابر اللہ قوت دیتا ہے، اور ایک جنتی کو دنیا کے 100 بندوں کی طاقت دی جائے گی۔ ایک جنتی کو دنیا کے 100 مردوں کی، جو صحیح مرد ہے، کامل مرد ہے، بیمار نہیں ہے، جو رب اس کو قوت دیتا ہے، ایسی قوت جنت میں ایک بندے کو دنیا کے 100 بندوں کی دی جائے گی۔ تو ایک نبی کو جنت کے 100 بندوں کی طاقت، تو کتنی قوت ہوئی۔ اتنی قوت کے باوجود اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا دوسری جانب دیکھو۔ جب دیکھا فرمایا اب پلٹ کر دیکھو۔ جب دیکھا تو آسمان سے زمین تک خطرناک اور ہر جسم کی ایک ایک بال سے آگ کے شعلے۔ ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے عام انسانی شکل میں آئے، اٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کفار کو صرف تیری شکل دکھا دی جائے اور کوئی عذاب نہ دیا جائے یہ بھی کافی ہے۔ ایسی خطرناک شکل میں آتے ہیں، جہنم کا لباس لے کر آتے ہیں، جہنم کا بچھونا لے کر آتے ہیں، اور اگلے جہاں قبر میں جب رکھا جاتا ہے مردہ تو اس کا حساب و کتاب، بخاری شریف کی روایت ہے وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، کہ منکر نکیر اس وقت پہنچ جاتے ہیں جب بندہ قبر والا لوگوں کے جانے کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ کہ جب قبرستان سے لوگ واپس آتے ہیں تو آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لو کہ لوگ زمین پر آپ کان لگاؤ گے تو تھوڑی سی دور تک چلنے کی، گھومنے کی، رینگنے کی آواز کان محسوس کرتا ہے۔ یہ سیکورٹی میں یہ چوکیداروں کو جو جہاد وغیرہ پہاڑوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ رات کو جب وہ پہرا دیتے ہیں تو وہ زمین سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنے دور کون سی چیز چل رہی ہے۔ تو اسی طرح مردہ قدموں کی آواز محسوس کرتا ہے، تو جب قدموں کی آہٹ ختم ہوتی ہے کہ جو قبر تک نہیں آ سکتی، اتنے دور لوگ چلے جائیں تو آسمان سے منکر نکیر پہنچ جاتے ہیں۔